لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ پہلی صفت۔ دوسری کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، لا تأخذہ سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ یہ یہود جو تھے نا شروع سے ہی کوئی بڑے بے وقوف تھے دین کے بارے۔ فرعون کو ڈوبتے دیکھ، اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گیا اور یہ اسی راستے سے پار ہوتے ہیں، اور پھر کہنے لگے نہیں فرعون کی لاش دکھا کر مانیں گے۔ تو پانی نے اچھال کے فرعون کی لاش باہر نکال۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک بت کی پوجا ہو رہی اسی قوم، تو وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا ایسا دے کے رو۔ پتھر ابھی اللہ کی قدرت دیکھ کر ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ایک ایسا خدا لے کر دو۔ تو وہ عقل سے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ کیسا ہے تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، 2 پیالے پانی سے بھر کے لے کے کھڑے ہو جاؤ رات، اور ان کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ پائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی میں انتہائی طاقت ہوتی، کھڑے ہوئے، آہستہ آہستہ ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آنے لگی، جھٹکے آنے لگے۔ ایک بڑا جھٹکا آیا نیند کا اور پیالے گر کے ٹوٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب کی سو جائے یہ زمین و آسمان ایسے ہی ریزہ ریزہ ہو۔ لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، کھانے سے پاک، یطعم ولا یطعم، موت سے پاک، یحیی و یمیت ولا یموت، حی لا یموت، یمیت الفلاۃ ولا یموت، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقی، پلاتا ہے پیتا نہیں، ینوم ولا ینام، سلاتا ہے سوتا نہیں، مٹی مٹی کر دیتا ہے، خود ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہم سے پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، جو کوئی جو چاہے جو مرضی کرتا رہے؟ کرو، چھٹی ہے۔ تو من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، غلط راستہ بھی ہے چلو، صحیح راستہ بھی ہے چلو۔ انا ہدیناہ السبیل، دونوں راستے دکھاتے ہیں، یعنی اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک راستہ تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے اور ایک راستہ تمہیں جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اب مرضی تمہاری ہے اس تھوڑی سی زندگی میں اس کو راضی کرنا ہے یا اپنے من کو راضی کرنا ہے۔ فہدیناہ الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں؟ ولسانا، یہ زبان کیوں دی ہے؟ وشفتین، اوپر ہونٹ کیوں لگائے؟ یہ ہونٹ نہ ہوتے نہ بول سکتے نہ کھا سکتے، اور ایسے دانت جانوروں کی طرح ہمارے نظر آتے۔ پھر آگے کہتا ہے ہدیناہ النجدین، ان 2 آنکھوں سے راستہ یا نہیں کہا، 2 چوٹیاں کہیں ہیں، چوٹی تو دور سے نظر آ جاتی ہے۔ ایک بلوچستان کے پہاڑ ہے جو کالے سیاہ اور بنجر ہے، اور ایک یہ اس ہزارہ کے پہاڑ ہے جو سرسبز چشموں سے بھرے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان آنکھوں سے تمہیں غلط بھی بتا دیا، صحیح بتا دیا۔ غلط کرنے والا وہ چاہل ہو کر غلط نہیں کر رہا ہوتا، اسے پتہ ہے یہ غلط ہے، اس پر شیطان غالب ہے، وہ کرتا ہے۔ اور صحیح کرنے والا اسے پتہ ہے میں ٹھیک راستے پر، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ایک جنگ ہے شیطان کے درمیان اور انسان کے درمیان۔ اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي،
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ مجھے تم نکال رہے ہو نا، یہ تیری ساری خلقت کو میں گمراہ کر دوں، انہیں دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا، انہیں تیری جنت یاد ہی نہیں رہے، اسی میں سمجھیں گے سارے مزے ہیں۔ اور میرے اللہ نے کہا لم ازل اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں۔ تو گمراہ کرتا رہے، وہ معافی مانگیں گے میں معاف کرتا رہوں۔ نہ معاف کرنے کی کوئی عمر کی لیمٹ ہے، نہ عدد کی لیمٹ ہے۔ یہاں 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتی، لمٹ آ گئی۔ اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ تو 70 سال کا ہو گیا اب تیری کوئی توبہ قبول، یا اب تینا 100 دفعہ توبہ توڑ دی ہے اب تیری کوئی توبہ قبول۔ آپ کی یونیورسٹی میں 3-4 دفعہ کوئی جان بوجھ کے غلط کرے تو شو کا ذرا، اور میرا اللہ کہتا ہے آجا میرا من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب آئے گا جس وقت آئے گا، ان اتانی لیلا نہارا قبلتو، جس وقت کوئی آئے گا جوانی میں بڑھاپے میں میرے در پہ آ کے سر جھکائے گا تو میں اس کو قبول کر لوں گا اور اس کے سارے معاف کر دوں۔ ما من یوم الا والبحر یستغفر ربہ فی ان یورک ابن آدم، حدیث قدسی ہے کہ ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے غلط لوگ ہیں، کیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے اجازت دینا چڑھ جاؤں۔ ایک ہی دفعہ سونامی آیا تھا تو کتنے لاکھوں انسانوں کو اس نے لقمہ بنا لیا تھا۔ میں سارے بڑے سمندروں میں نے سفر کیا ہے، اتنی بڑی بلا ہے کہ اس کی تو یہ ایک موج ہی کافی، 71% تو سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت ہے چڑھ جاؤ، اور ہمالیہ تک چڑھ جاؤں، کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر سمندر کو ہزارہ آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ یہ زمین کہتی والارض تستأذن فی ان تطلعہ، جب زمین پر گناہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، شراب چلتی ہے، نشہ چلتا ہے، قتل چلتا ہے، جھوٹ چلتا ہے، سود چلتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی چلتی ہے، رزق حرام چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے ان کو میں یہیں نگل جاؤں۔ قارون کو نہیں نگلا تھا اس سے، کہ میں سب کو نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن، اوپر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ان تعاجل له وتطلقه، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ بدبخت تیرا کھاتے ہیں، تیری آنکھیں ہیں دی ہوئی، تیرے کان دیے ہوئے، تیری زبان، تیرا جسم، روح، طاقت، سب کچھ وہ تیرے خلاف چل رہے ہیں، اجازت دیں ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اچھا، زمین ہماری خادم، پانی ہمارا خادم، فرشتے ہماری خدمت کے لیے، تو جو ہماری خدمت کے لیے ہیں ہمارے ملازم، وہ اتنے غصے میں ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ اجازت دے ان کا نشان مٹا دے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ سَبِيلًا قَصِيرًا، میں نے بے شمار قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، شکر کرو اور اپنے نبی پہ درود پڑھو جس کی برکت سے تمہیں میں نے بچایا ہوا ہے، ورنہ میری تمہاری کیا رشتہ داری۔ بندر بنا دی، خنزیر بنا دی، پتھر بنا دی، تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ بیچ میں میرے حبیب کی دعائیں ہیں اور آنسو ہیں جس سے مجھے حیا ہے، تو میں انسان ہی چھوڑ کا ہوں، ورنہ شاید پوری دنیا میں جانور ہی ہوتے، انسان کو ہوتا ہی کوئی نہ۔ تو جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے تو اس سے ہونا چاہیے، پکڑ لو، دبو کو، نگل جاؤ، سر اڑا دو۔ وہ کہتا ہے تعودی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ اپنا کام کرو،
میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مٹا دو۔ ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے فمنی و الی عبدی، پر میں جانوں میرا بندہ جانے، تسی کیوں بچا رہے ہو؟ ایسا رب بھی کبھی دیکھا ہے؟ دنیا کے سارے محکموں میں بڑے افسر کی 3-4 دفعہ کر دو نافرمانی پہ، چوتھی دفعہ پیپر آ جائے گا، تشریف لے جائیں۔ اور وہ کیسا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ بولو۔ اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ خدا انسانوں نے نام رکھا ہے۔ میں کتنے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کا نام خدا نہیں ہے۔ خدا تو ایک ایرانی نے رکھا ہے یا فارسی نے رکھا ہے۔ خدا 2 لفظوں سے ہے، خود آ، اس کو کر دیا خدا، جسے کسی نے نہ بنایا۔ اور اللہ وہ کون ہے؟ طاعت اللہ، تو کہتا ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ پہلی صفت۔ دوسری کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، لا تأخذہ سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی پھر۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ یہ یہود جو تھے نا، شروع سے ہی کوئی بڑے ہی بے وقوف تھے دین کے بارے۔ فرعون کو ڈوبتے دیکھ، اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گیا، اور یہ اسی راستے سے پار ہو گئے۔ اور پھر کہنے گے نہیں، فرعون کی لاش دکھا کر مانیں گے، تو پانی نے اچھال کے فرعون کی لاش باہر نکال۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک بت کی پوجا ہو رہی اسی قوم، تو وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا ایسا دے کے دو۔ پتھر ابھی اللہ کی قدرت دیکھ کر ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ایک ایسا خدا لے کر دو۔ تو وہ عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ کیسا ہے تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، 2 پیالے پانی سے بھر کے لے کے کھڑے ہو جاؤ رات، اور ان کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ پائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی میں انتہائی طاقت ہوتی، کھڑے ہوئے، آہستہ آہستہ ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آنے لگی، جھٹکے آنے لگے۔ ایک بڑا جھٹکا آیا نیند کا اور پیالے گر کے ٹوٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب کی سو جائے، یہ زمین و آسمان ایسے ہی ریزہ ریزہ ہو۔ لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، کھانے سے پاک، یطعم ولا یطعم، موت سے پاک، یحیی و یمیت ولا یموت، حیا لا یموت، یمیت الخلاق ولا یموت، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقی، پلاتا ہے پیتا نہیں، ینوم ولا ینام، سلاتا ہے سوتا نہیں، مٹی مٹی کر لیتا ہے، خود ہر عیب سے پاک ہے، ساری دنیا کا پر اس کی نظر ہے۔ دیکھو مجھے یہ سارے بچے نظر نہیں آ رہے، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، پھر مجھے کلب کے پیچھے بچے نظر نہیں آ رہے۔ میرے رب کی نظر کیسی ہے؟ تم بڑے مزے سے کنڈی لٹا کے پتہ نہیں کیا کر رہے، پھر تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہے، پر اللہ کہہ رہا ہے یہ جو پہاڑ ہیں تمہارے کھلے پہاڑ، ان پہاڑوں پر یا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، ان کالے پہاڑوں پر درختوں کی گھنی چھاؤں ہے، اور ایک پتھر پر ایک کالی چیونٹی سفر کر رہی ہے، اوپر رات کا اندھیرا ہے، پھر درختوں کا اندھیرا ہے، پھر پتھر کے سیاہ ہونے کا اندھیرا ہے، چیونٹی خود کالی ہوتی ہے،
تو کچھ کا اندھیرا ہے اور ایک چیونٹی نہیں ہے، ایسی ٹریلین چیونٹیاں حرکت کر رہی ہیں۔ تو تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرے رب کا یہ دعویٰ ہے اس چیونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر بن گئی، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا۔ تو پاگل تجھے نہیں دیکھے گا، چانس کا چھوٹا لگاتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھے گا، تم سے غافل ہے۔ جو چیونٹی کی ٹانگوں کی لکیر کو عرصوں پر بیٹھ کر دیکھے، چوری کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، ڈاکہ ڈالنے والے کو نہیں دیکھے گا، رشوت لینے والے کو نہیں دیکھے گا، یہ تو اس کی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ ارے میں کیا کروں، اللہ کہتا ہے میرا نام غفور ہے اور رحیم ہے، اس لیے میں تمہیں پکڑتا نہیں ہوں کہ میں کہتا ہوں اچھا چھوڑ۔ لہو ما فی السماوات، اللہ کون ہے؟ آسمانوں کا مالک۔ وما فی الارض، اللہ کون ہے؟ زمینوں کا مالک۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کون ہے جس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا؟ اللہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ماضی، حال، فیوچر ابھی آئے نہیں، کل ابھی آئے نہیں، مجھے پتا ہے کل کیا ہو، مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا، اگلے لمحے کا نہیں پتا۔ میرے بیٹے نے نوکرانی سے کہا میرا کھانا رکھو، نوکرانی کھانا رکھنے جا رہی کمرے میں، دوسرے سے کہتا ہے کہ دودھ ٹھنڈا کر کے رکھو، وہ دودھ ٹھنڈا کر جا رہی ہے کمرے میں، اور میں نے اس کے لیے گاؤں میں یہ بڑا بنایا ہوا تھا جم کا، اسے بہت شوق تھا، 120 کلو کے ریپ لگا ہے، 120 کلو کے ریپ لگا ہے، اور 10 ریپ لگا کے نیچے رکھا اور ساتھ ہی خود بھی نیچے جمع، کھانا بھی رہ گیا، دودھ بھی رہ گیا، ہم پیٹ سے رہ گئے، ہم روتے رہ گئے، اور موت اسے اٹھا کے لے گئی۔ اگلے لمحے کا نہیں پتا کیا ہوگا، اور تیرا رب کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم، کیا مطلب جو ہوگا تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ وما خلفہم، آپ پچھلے لمحہ نہیں یاد کر سکتی ہے میں نے کیا کیا تھا، پتہ نہیں کیا کہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اور میرا رب کہتا ہے آدم کی پیدائش سے بھی پہلے جب کائنات، اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء، تمہیں یاد نہیں ہے کہ زمین آسمان کچھ نہیں تھا، ہم نے دھماکہ کیا اور کائنات کو پیدا کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے۔ میرے گناہ نہیں دیکھے بھائی، میری نافرمانیاں نہیں دیکھے گا۔ اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا، اس کی مہلت مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دی۔ ایک مچھلی کے شکار بننا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ایک رات انسان سویا پورا شہر مانسیرا جیسا، اور صبح اٹھے تو سب بندر بندریا، سب بندر بندریا۔ اللہ ہم سے کہتا ہے جو تم جانتے ہو وہ تمہارے اندازے ہیں، ان تتبعون الا الظن، تمہارا علم اندازوں کا علم ہے۔ اب 10 سال بعد پوری سائنس کا علم تبدیل ہو جاتا ہے، ابھی قرآن بھی بدلا ہے، تو اس کا ایک نقطہ بھی بدلا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ تم تو سارا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہو، تو تمہیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ باٹنی پڑھ کے، فزیالوجی پڑھ کے، ہائیجین پڑھ کے، اناٹومی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا، انسان صرف قرآن بناتا ہے۔ وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں رکھا ہے اور کب پڑھا تھا۔ اگر پڑھ بھی لو تو اتنی کوشش نہیں کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ اور میرے بچوں، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہے، یا ایھا الذین کفروا کفار سے بات ہے، یا ایھا الذین ہادوا یہودیوں سے بات ہے، یا اہل الکتاب عیسائی یہودیوں سے بات ہے۔
اور ایک ہے یا ایھا آمن. اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت دی ہے، کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا اے ایمان والو. ہمیں کہہ رہا ہے آپ کو، ان بچیوں کو، عورتوں کو، یہ اے ایمان والو 89 دفعہ قرآن کھول کے. یہ 89 دفعہ جو اللہ نے کہا ہے تو سر میرے اور آپ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ تو پڑھ لو، وہ تو پڑھ. یہ تو سر روٹی کمانے کا علم ہے، یہ انسان بنانے کا علم نہیں ہے بیٹا، یہ روٹی کمانے کا علم ہے. اس لیے اللہ نے کہا ان تتبعون الا الظن، یہ تمہارے گمان اندازے ہیں، کوئی حقیقت تو ہے نہیں. لفظ جب چاہے تبدیل کر